معزز صدر تقریب جناب صوبیدار صدیق صاحب اور دیگر جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمان ہیں، میڈیا کے نمائندگان اور تمام جو معزز شرکا بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے میں دیکھ رہا ہوں سارے نمایاں لوگ تشریف فرمائیں. تو میں اپنی بات کا آغاز کروں گا ایک حدیث قدسی سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، تم نے میری دیکھ بھال کیوں نہیں کی؟ تو بندہ آگے سے عرض کرے گا کہ یا میرے مالک، میرے نگہبان، آپ تو سارے جہان کے مالک ہیں، سارے جہانوں کے مالک ہیں، تو آپ کیسے بیمار ہو سکتے تھے اور میں نے کیسے آپ کی دیکھ بھال کرنی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں بندہ بیمار تھا اور تمہیں پتہ بھی تھا اور تم نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی تھی. اس کے بعد اسی جو حدیث قدسی ہے، دوسرا مطلب دو چیزیں اور ہیں. ایک اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے سے، دوسری بات جو کہ فلاں بندہ بھوکا تھا، یعنی میں بھوکا تھا. اللہ تعالیٰ، کیونکہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کی وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا. تو بندہ پھر عرض کرے گا کہ میرے رب، آپ کو کھانے کی کیسے محتاجی ہو سکتی ہے؟ آپ تو مالک ہیں ساری دنیا کے، سب جہانوں کے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں بندہ بھوکا تھا اور تمہارے علم میں تھا تو تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا. اور پھر تیسری بات، بندہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا تو تم نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا. تو پھر بندہ اسی طرح عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ، آپ کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ آپ تو مالک ہیں، رب ہیں، نگہبان ہیں، ساری دنیا کے بنانے والے ہیں، خالق ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، فلاں بندہ جو ہے وہ پیاسا تھا اور تم اسے پانی پلا سکتے تھے لیکن تم نے پانی نہیں پلایا تھا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اگر ہم اس کی تفسیر میں تشریح میں جائیں، تو جو مخلوق خدا کی خدمت ہے وہ اصل میں خدا کی ہی خدمت ہے. یہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ بات ہو رہی ہے ڈائلسس سینٹر ہمارا جو برنالہ کا ہے، تو یہ لوگ بڑے بے بس، بڑے لاچار، جو اچھا خاصا کماتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ علاج بڑا مشکل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو اس جدوجہد میں شامل ہیں، جو لوگ قدم اٹھا رہے ہیں اس نیک کام کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا روشن چہرہ ہے. چونکہ ہمارا معاشرہ اگر ہم حقیقت کی طرف دیکھیں تو اتنا آئیڈیل نہیں ہے. یہاں ناانصافی بھی ہے، رشوت بھی ہے، سفارش بھی ہے، دوسروں کی حق تلفی بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ تعصبات بھی ہیں. مطلب یہ تصویریں اتنی صاف یا قابل تعریف تو نہیں ہیں، لیکن ہم جب اساتذہ، ہم ٹیچرز جب یہ روشن چیزیں دیکھتے ہیں معاشرے کی، جو کچھ آج ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، اور یہ ساری سمجھیں کہ سیریز یہ جتنا کچھ یہاں ہوگا، یہ بڑا لمبا سفر ہے نا، اتنا بڑا. یہ ایک میں سمجھتا ہوں برنالہ جیسے چھوٹے علاقے میں تو ایک یہ خواب ہو سکتا ہے نا، تو یہ اتنی بڑی کامیابی ایک بڑے خواب کی تعبیر ہے. تو یہ بڑی بات ہے، یہ بہت میں سمجھتا ہوں روشن پہلو ہے ہمارے معاشرے کا، جس پہ ہم سارے فخر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ میں کہوں گا کہ ہم لوگ عبادات بھی کرتے ہیں. پچھلے یہ 2-3 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے بازار، ہماری گلیاں سجی ہوئی تھیں، اور جو تقویٰ ہوتا ہے اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ عملی اظہار ہے. کوئی عبادت تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، وہ تو ہمارا اور اللہ کا ایک ڈائریکٹ معاملہ ہے. تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ مخلوق خدا، یہ سمجھیں کہ تقویٰ کا عملی اظہار ہے. چونکہ ہم عبادت اگر کرتے ہیں، ایک ہم کہتے ہیں جی 100 نوافل بندے نے پڑھے جی، رات کو قیام میں رہا، تو اگر 100 نوافل پڑھنے والا بندہ 100 روپیہ صدقہ نہ دے سکے، تو اس کی جو عبادت ہے وہ 100 نوافل کی، اس کی سمجھیں کہ وہ انڈورسمنٹ نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے پیسے بھی اس مقصد کے لیے نہ دے.
اور ہم نے ایسی بہت سی مثالیں دیکھی ہیں، بندے عبادت میں بڑے آگے ہوتے ہیں لیکن عملی طور میں جب ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے دینے پڑے، پیسے دینا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 20 لاکھ یا 20 لاکھ سے زیادہ رقم یہ کوئی تھوڑی رقم نہیں ہے۔ میں نے بڑے پیسے والے بھی لوگ دیکھے ہیں، اتنی بڑی رقم دینا یہ بڑا دل گردے کا کام ہے۔ بہت بڑا اللہ نے دل دیا ہو، بہت بڑی اللہ نے توفیق دی ہو تو پھر یہ کام ہوتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ 20,000 یا میں سمجھتا ہوں 200 روپیہ دینا جیب سے نکالنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جتنے لوگوں نے یہ بڑی بڑی رقوم اللہ کی راہ میں دی ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق دی ہے۔ اور میں چونکہ سب کو تو نہیں جانتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ صوبیدار صدیق صاحب کے جو والد محترم بابا فقیر محمد اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، بڑے عاجز اور لوگوں کی بہت مدد کرنے والے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہیں کہا گیا آپ کو عمرہ کروا دیا جائے، حج کروایا جائے، تو آگے سے ان کا جواب ہوتا تھا کہ فلاں کو جو رشتہ دار تھے یا دیگر لوگ کوئی مشکل میں ہوتا، کسی کو مکان کی، نلکے کی، پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کے لیے کہتے کہ اس کا یہ کام کر دو۔ تو بہت سچے بڑے با کردار انسان تھے، اور یہ وہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ صوبیدار صاحب چونکہ ان کے صاحبزادے ہیں تو ان میں بھی وہ چیز ٹرانسفر ہوئی، اور ان کے بھتیجے جو ذوالفقار صاحب ادھر ہوتے ہیں امریکہ میں، انہوں نے بھی ایک بڑی رقم دی ہے مشین کے لیے، میرا خیال وہ بھی 20 لاکھ بتا رہے تھے عتیق صاحب اور ساروی صاحب۔ تو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ